السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نثار احمد سیالوی اپنے یوٹیوب چینل نثار سیالوی کے نام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب دوست سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر درازی اور صحت تندرستی عطا فرمائے۔ تو آج ہم ریویو کریں گے مفتی قاسم عطاری آپ کی ویڈیو کا، کہ ہمارے اندر ایک مسئلہ پایا جاتا ہے عموماً کہ جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے وہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اپنے ناخن یا اپنے بال وغیرہ ان کو نہیں کاٹنے چاہیے۔ تو اس بارے میں علماء کیا رائے رکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کیا ان کی سوچ ہے اور کیا دینی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی دیکھیں گے ویڈیو کے اندر کہ مفتی قاسم عطاری صاحب اس بارے میں کیا ہماری جو ہے نا رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل یوٹیوب چینل نثار سیالوی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی یا نہیں پسند آئی، اور آئندہ کیسی ویڈیو بنائی جائے، جو آپ دوست کس مسئلے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کر کے نیکسٹ جو ہے نا وہ اسی مسئلے پر آپ دوستوں کو آگاہی دے سکوں۔ تو آئیں تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایک اہم چیز ہے۔ اہم سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ مشہور لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایک استحبابی یعنی پسندیدہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا پسندیدہ حکم ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ایک پسندیدہ حکم ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ اپنی قربانی تک ذوالحجہ شروع ہونے سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک نہ اپنے ناخن تراشے اور نہ اپنے بال کاٹے۔ تو یہ ایک استحبابی حکم ہے۔ اچھا، اسی طرح جس نے قربانی نہیں بھی کرنی اس کے لیے بھی حدیث مبارک ہے کہ وہ بھی یہ 10 دن جو ہیں ان دنوں کے اندر وہ ناخن نہ کاٹے اور نہ جو ہے وہ بال کاٹے۔ تو یہ ہے ایک پسندیدہ حکم، جو اس پہ عمل کرے گا اسے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف کر لیتا ہے کہ کسی نے ناخن کاٹ لیے تو اس کا قربانی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ قربانی ایک اپنی جگہ عبادت ہے، ایک اپنی جگہ حکم ہے، اور یہ جو ناخن تراشنے وغیرہ کا حکم ہے یہ ایک اپنی جگہ ہے۔ اگر کسی نے ناخن تراش لیے، بال کاٹ لیے تو اس کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ جو ناخن تراشنے یا کاٹنے کا حکم ہے کہ نہ کاٹے جائیں، وہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب 40 دن سے زیادہ دن نہ بنتے ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے اتنے دنوں سے ناخن نہیں کاٹے، یا اس نے اپنی جو ہے وہ منہ زیر ناف جو ہے، ناف کے نیچے کے بال جو ہے وہ نہیں کاٹے، کہ اب اگر وہ نہیں کاٹتا قربانی کی وجہ سے تو اس کے 40 دن سے اوپر ہو جائیں گے، 41 دن ہو جائیں گے۔ تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ 40 دن سے اوپر نہ ہو، 40 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ناخن تراشنا اور یہ جو مخصوص بال ہے ان کا کاٹنا واجب ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کرنا گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ حکم بھی اس صورت میں ہے۔ تو اب ان دونوں کو ملا کر جو ہے وہ نتیجہ نکالا جائے گا۔ لیکن بلا وجہ بھی کسی نے اگر ناخن کاٹ لیے، بال کاٹ لیے، تو قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو فالو کریں، سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ دین اسلام کو سمجھنا، دین اسلام پہ عمل کرنا، اور اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اس پر عمل پیرا کروانا ہے۔ تو کوشش کر کے
اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کن کو ناخن کاٹنے چاہیے، کن کو بال وغیرہ کٹوانے چاہیے یا کن کو نہیں کٹوانا چاہیے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، ثواب ہے، کر لیں گے ہمارے لیے ثواب ہے، نہ کریں گے تو ہم پر گناہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو تمام احباب، ناظرین، سامعین سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام کریں اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور تمام امت مسلمہ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔